بہت زمانے پہلے کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت تھی جس کے بادشاہ کا نام سلمان شاہ تھا۔ وہ ایک طاقتور اور انصاف پسند حکمران مانا جاتا تھا، لیکن اپنی شان و شوکت میں اتنا مصروف تھا کہ اسے اپنی رعایا کے اصل حالات کا مکمل اندازہ نہ تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی نور فاطمہ۔ نور فاطمہ نہایت نرم دل، مہربان اور اللہ سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس سال اس نے ضد کی کہ وہ اپنا پہلا روزہ رکھے گی۔ محل کے صحن میں فانوس چل رہے تھے، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، خادمائیں سحری کا دسترخوان سجا رہی تھیں۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میری بیٹی، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، روزہ رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ نور فاطمہ نے ادب سے جواب دیا، ابا جان، اگر اللہ کے بندے روزہ رکھ سکتے ہیں تو میں بھی رکھ سکتی ہوں، میں اللہ کے لیے رکھ رہی ہوں۔ بادشاہ نے بیٹی کے عزم کو دیکھ کر اجازت دے دی۔ فجر کی اذان کے بعد روزہ شروع ہو گیا۔ شروع میں سب کچھ آسان لگ رہا تھا۔ نور فاطمہ محل کے باغ میں ٹہلتی رہیں، قرآن کی تلاوت کی، پرندوں کو دانہ ڈالا۔ مگر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا گیا، گرمی بڑھنے لگی۔ دوپہر تک نور فاطمہ کے ہونٹ خشک ہونے لگے، گلا پیاس سے سوکھ رہا تھا، معدہ خالی ہونے کا احساس بڑھنے لگا۔ وہ کبھی محل کی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی باغ میں چلتی، کبھی اپنی سہیلیوں سے بات کرتی، مگر وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ بادشاہ سلمان شاہ نے دیکھا کہ بیٹی کمزور لگ رہی ہے۔ وہ نرمی سے بولا، بیٹی، اگر تم چاہو تو روزہ توڑ سکتی ہو، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ نور فاطمہ نے مسکرا کر کہا، نہیں ابا جان، میں پورا روزہ رکھوں گی، لیکن بھوک واقعی لگ رہی ہے۔ بادشاہ نے سوچ کر کہا، کیوں نہ تم شہر کی سیر پر چلی جاؤ، شاید دل بہل جائے اور وقت گزر جائے۔ شہزادی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر محل سے باہر نکلیں۔ سپاہی ساتھ تھے۔ شروع میں بازار آئے، رنگ برنگی دکانیں، مسالوں کی خوشبو، لوگوں کی چہل پہل۔ مگر جیسے ہی شاہی گاڑی مرکزی بازار سے نکل کر پچھلے محلوں میں پہنچی، منظر بدل گیا۔ ٹوٹے ہوئے گھر، مٹی کی دیواریں، چھتوں میں سوراخ۔ ایک کونے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی کھانس رہی تھی۔ ایک بچہ ننگے پاؤں زمین پر بیٹھا تھا۔ ایک ماں اپنے بچوں کو تسلی دے رہی تھی۔ نور فاطمہ کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے سپاہی سے پوچھا، یہ لوگ ایسے کیوں رہ رہے ہیں؟ ان کے گھر ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں؟ سپاہی نے نظریں جھکا کر کہا، شہزادی، یہ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کبھی ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، کبھی وہ بھی نہیں ہوتا۔ نور فاطمہ کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو یہ لوگ روز روز ایسے ہی بھوک محسوس کرتے ہیں؟ سپاہی بولا، جی شہزادی، ان کے لیے بھوک کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں، یہ ان کی روز کی زندگی ہے۔ نور فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو صرف ایک دن کے روزے سے اتنی بے چین ہو گئی ہوں، اور یہ لوگ؟ وہ گاڑی سے اتری، ایک چھوٹے بچے کے پاس جا کر بیٹھی۔ بیٹا، تم نے آج کیا کھایا؟ بچے نے معصومیت سے کہا، صبح سے کچھ نہیں، امی کہتی ہیں شام کو شاید کچھ مل جائے۔ شہزادی کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور سپاہیوں سے کہا، فوراً محل میں پیغام بھیجو، حکم ہے کہ آج ہی شاہی گودام کھول دیے جائیں۔ سپاہی حیران ہو گئے۔ اعلان کرو کہ سلطنت کے ہر غریب گھر تک راشن پہنچایا جائے، آٹا، چاول، دال، کھجور، دودھ، سب کچھ۔ اور سنو، اس نے گہری سانس لی، میرا پہلا افطار میں انہی لوگوں کے ساتھ کروں گی۔ شام ہوتے ہوتے پورے علاقے میں چہل پہل ہو گئی۔ شاہی خادم بڑے بڑے دسترخوان بچھا رہے تھے، دیگیں چڑھ گئیں، خوشبو پھیل گئی۔ بچے خوشی سے اچھل رہے تھے، بوڑھی عورتیں دعائیں دے رہی تھیں، اللہ شہزادی کو سلامت رکھے، اللہ اسے خوش رکھے۔ سورج غروب ہونے لگا۔ نور فاطمہ سادہ لباس میں آئی، نہ تاج نہ زیور۔ وہ زمین پر بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایک بچی نے پوچھا، آپ واقعی شہزادی ہیں؟ نور ہنسی، آج میں صرف تمہاری بہن ہوں۔ اذان کی آواز گونجی، سب نے کھجور ہاتھ میں لی۔ نور فاطمہ نے آنکھیں بند کیں۔ یا اللہ، جیسے آج تو نے مجھے بھوک کا احساس دلایا، ویسے ہی مجھے ہمیشہ دوسروں کا درد سمجھنے والا دل دینا۔ سب نے روزہ کھولا۔
دور کھڑے بادشاہ سلمان شاہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے بولے، میں نے محل کے اندر رہ کر سلطنت دیکھی، مگر میری بیٹی نے باہر جا کر دلوں کی سلطنت دیکھ لی۔ وہ آگے بڑھے اور اعلان کیا، آج سے ہماری سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ شاہی خزانے کا ایک حصہ ہمیشہ رعایا کے لیے مخصوص ہوگا۔ بیماروں کے لیے شفا خانے، یتیموں کے لیے گھر اور غریبوں کے لیے مستقل راشن کا انتظام کیا جائے گا۔ لوگوں نے خوشی سے نعرہ لگایا، بادشاہ سلامت زندہ باد، شہزادی نور فاطمہ زندہ باد۔ اگلے دن سے واقعی تبدیلی شروع ہو گئی۔ ٹوٹے گھر مرمت ہونے لگے، شفاخانے بننے لگے، مدرسے قائم ہوئے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے دلوں میں امید جاگ گئی۔ رات کو بادشاہ نے بیٹی سے کہا، بیٹی، آج تم نے مجھے حکمرانی کا اصل مطلب سکھایا ہے۔ نور فاطمہ نے مسکرا کر کہا، ابا جان، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، یہ دل کو جگانے کا نام ہے۔ بادشاہ نے سر جھکا کر کہا، آج میرا بھی پہلا روزہ تھا، دل کا روزہ۔ کبھی کبھی ایک دن کی بھوک ہمیں دوسروں کی پوری زندگی کا درد سمجھا دیتی ہے۔ روزہ صرف عبادت نہیں، احساس ہے، اور اصل بادشاہ وہ ہے جس کے دل میں اپنی رعایا کے لیے درد ہو۔